لیکن ہم اپنے علماء سے پوچھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں، ائمہ سے پوچھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ اور ہم جیسے بعض ائمہ علماء نے عوام کو اندھیرے میں بھی رکھا ہوا ہے، اندھے پن میں رکھا ہوا ہے، اور ہم بھی ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی چلائے ہوئے ہیں، جس کو نفاق اس کا دوسرا نام ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی کا مطلب دوسرا نام نفاق ہے۔ حق ہم بول ہی نہیں پا رہے ہیں، حق سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے معاشرہ۔ پیچھے بولیں گے، سامنے نہیں بول سکتے، پیچھے خوب مخالفت کریں گے بھائی کی، سامنے محبت سے اخلاص سے دو لفظ نہیں کہہ سکتے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے دنیا کی مخالفت کریں گے، سامنے بیٹھ کے ہم اخلاص نیت کے ساتھ کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتے، صلاح نہیں دے سکتے، اچھا مشورہ نہیں دے سکتے، جوڑ اور محبت کی بات نہیں کر سکتے۔ توڑ ہی توڑ ہے، توڑ ہی توڑ ہے۔ کون سی ایسی جماعت اس وقت ایسی ہے کہ جہاں توڑ نہیں ہے، جہاں اختلاف نہیں ہے؟ کون سا دینی حلقہ ہے جو اس وقت تلوار سے زیادہ وار کر رہا ہے زبان کے ذریعے؟ کون سا دین ہے؟ کس نبی سے ثابت ہے؟ کس صحابی سے ثابت ہے؟ کہاں صحابیات سے ثابت ہے؟ کن ازواج مطہرات سے ثابت ہے؟ کہاں اولیاء کرام سے ثابت ہے؟ کہاں تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہے کہ دین کا کام بھی کر رہے ہوں اور حسد بھی ساتھ ہو، دین کا کام بھی کر رہے ہوں اور بغض بھی ساتھ ہو، دین کا کام بھی کر رہے ہوں اور مسجدوں پہ حملے اور قبضے ہو رہے ہوں، مسلکوں اور جماعتوں کے بورڈ لگے ہوئے ہوں؟ یاد رکھیے گا، مسجدیں اللہ کے گھر ہوتے ہیں، کسی کی وراثت نہیں ہوتی ہے۔ کسی مسلک و جماعت کا بورڈ اگر جس مسجد پہ لگے گا، وہ مسجد مسجد زرار ہے، فتنے کا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر نہیں ہو سکتا، فتنے کا گھر ہے، جہاں اس مسلک کو اجازت ہے، اس مسلک کی ہے، کوئی مسلک فسلک کچھ نہیں ہے۔ یہ مسلک تو ابھی بنائے گئے ہیں ہمیں تقسیم کرنے کے لیے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے لیے یہ مسلک بنائے گئے ہیں، ورنہ کہاں تھے مسلک؟ دور صحابہ میں کہاں مسلک تھے؟ نبی کے دور میں کہاں مسلک تھے؟ کہاں جماعتیں تھیں؟ تو یہ کوششیں جو مکاتب اور مدارس کے ذریعے سے مسجدوں میں، وہ بھی ایک سنڈے مانگا جا رہا ہے، ایک سنڈے میں بھی 1 گھنٹہ مانگا جا رہا ہے۔ اس ایک سنڈے کے 1 گھنٹے کا اگر یہ عالم ہے، تو پھر منڈے ٹیوزڈے کے بعد کے جو دن ہے اس میں ہمارا کیا ہو رہا ہوگا؟ اس میں ہم کہاں ہیں؟ اس میں ہماری عورتیں کہاں ہیں؟ اس میں بہو بیٹیاں بچیاں کہاں ہیں؟ اس میں ہمارا نوجوان طبقہ کہاں ہے؟ کیا حال ہوگا ہمارے گھروں کا، آبادیوں اور بستیوں کا؟ زمینیں بھی ہم سے عاجز آ گئی ہیں، زمین بھی نہیں چاہتی میرے اوپر سے آپ یہ گزریں، پانی بھی نہیں، چشمے بھی نہیں چاہتے کہ مجھے ہاتھ لگائیں۔ خدا اپنی نعمتوں کو چھین رہا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمٌ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ قرآن کا اعلان ہے، قرآن کہتا ہے مسلمانوں اگر تم نے روگردانی کی، نافرمانی کی، بغاوت کی، قرآن کہتا ہے مجھے اگر تم نے چھوڑ دیا، مجھے اگر تم نے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، مجھ سے رہبری نہیں لی، رہنمائی نہیں لی، اور اس کی گہرائی میں نہیں پہنچے، قرآن کے ایک ایک نقطے کو نہیں سمجھا، تو قرآن صاف اعلان کرتا ہے کہ اگر قرآن اور نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر تم عورتوں اور مردوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیا، اور پھر تم پیٹھ دکھاتے رہے مجھے ہمیشہ، ہر امر میں، ہر کام میں، صبح سے شام تک، سر سے پیر تک، عورتیں مرد، جوان بوڑھے، شادی غمی خوشی کے موقعوں پر، لین دین معاملات، معاشرت، تہذیب اور سوسائٹی میں اگر تم نے مجھے پیٹھ دکھا دی، تو قرآن کا اعلان ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمٌ غَيْرَكُمْ۔ اگر تم نے اس طرح کی نافرمانی کر کے معاشرے میں زندگی گزارنے کی کوششیں کی، تو قرآن کہتا ہے یستبدل قوم غیرکم، تمہیں اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا، تہس نہس کر دیا جائے گا، مایوسی تمہارا مقدر بن جائے گی، تباہ کاریاں آئیں گی،
خشک سالی آئیں گی، قحط سالی آئیں گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی، امن چین ختم ہو جائے گا، محبتیں ختم ہو جائیں گی، نفرتیں عام ہو جائیں گی، اور پھر بھوک کشی کا شکار ہو جائے گا، بے برکتیاں آ جائیں گی، خدا نعمتیں چھین لے گا، پانی جیسے چشمے خدا چھین لے گا، زمین فصلیں اگانا چھوڑ دیں گی، باغات سے میوے اور فروٹس ختم ہو جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، قرآن کہتا ہے ثم لا یکون امثالکم، اے نبی ان عورتوں اور مردوں کو کہہ دیجئے پھر تمہارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تمہارا وجود ہی نہیں کہیں ہوگا، صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے، تمہاری ہسٹری نہیں لکھنے والا کوئی ہوگا کہ ایسوں کو لکھنا ہی کیا ہے، کیونکہ یہاں تو وہ قومیں نہیں رہی۔ قوم عاد اور سمود کو پڑھیے ان کی ہسٹری، کہ قوم عاد اور سمود اتنے بڑے بڑے قد کے تھے کہ وہ ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کے مکان بناتے تھے، اتنے اونچے 80-90 فٹ کے لمبے، اور ہاتھوں سے پہاڑوں کو ایسے کر کے اپنے لیے مکان بناتے تھے، غاریں بناتے تھے۔ ہاں، ان کو خدا نے تباہ برباد کر دیا۔ ہم تو ہیں 4-4.5 فٹ کے مشکل سے، اور یہ 4-5 فٹ کا قد خدا نے دیا، اور چھوٹی سی عمر لے کر آئے، اور اس میں بھی ہم لگے ہیں کوئی کسی کے پیچھے کرتے ہی کھینچ رہے ہیں، ہاں، کوئی کسی کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ مسلمان کا تعارف یہ ہے نہ کرے گا نہ کرنے دے گا، سن لیجیے گا اچھے سے، مسلمان کا تعارف نہ کرے گا نہ کرنا دے گا۔ اور ایک ہمارے جیسا جنہوں نے مولویوں کا لباس پہن لیا ہے، جنہوں نے امت کو دھوکے میں رکھا ہے، ان کا ان سے بھی بڑا کردار ہے کہ نہ کر پائیں گے اور کسی کو کرنے بھی نہیں دیں گے، خود بھی نہیں کر پائیں گے، اور کوئی اٹھے گا تو اس کو بھی کھینچیں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، نہیں اٹھنے دیں گے۔ تو اس لیے اس معاشرے میں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی ہیں؟ کیوں ہم اندھے پن میں جی رہے ہیں؟ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی پیورٹی کا، اس کی اوریجنلٹی کا بڑا زبردست طریقے سے ڈھونڈتے ہیں، اوریجنل ہے، ٹھوک کے لیتے ہیں۔ کوئی بھی چیز خریدنا ہو، چھوٹی سے چھوٹی، بڑے سے بڑا، مٹی کا برتن بھی خریدتے ہیں، اس کو آواز دیتے ہیں کہ ذرا پیور مٹی ہے یا مکس تو نہیں ہے ریت سیمنٹ، اس کو بھی ٹھوک کے لیتے ہیں۔ سونا چاندی زیورات کپڑے جو بھی خریدنے جا رہا ہے مارکیٹ میں، ٹھوک کے لیتا ہے، اس کو دیکھ سن کے لیتا ہے۔ تو دین کے ساتھ کھلواڑ کیوں ہے؟ دین کیوں نہیں ہم پیور لے رہے ہیں؟ دین کیوں نہیں ہم صحیح سمجھ رہے ہیں؟ یہاں اندھا پن کیوں ہے؟ پھر یہاں زبانیں گونگی کیوں ہو جاتی ہیں؟ یہاں آنکھوں پہ پردے کیوں ہیں؟ یہاں دل میں درد پیدا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہاں تڑپ پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن نے اس کو بھی کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے جو دنیا میں اس طرح کی ایڈجسٹمنٹ کی اور نفاق کی پالیسیاں اختیار کر کے اندھے پن میں زندگی گزارے کا، جانتا بوجھتا سب کچھ تھا، سب کچھ پتا تھا، لیکن اس کے بعد بھی اندھے پن میں رہا، اس کے بعد بھی جان رہا، دیکھ رہا ہے، راستہ پلٹ کے نکل گیا، تو گویا کہ وہ اندھے پن میں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے من کان فی ہذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھے پن میں ہوگا فہو فی الآخرۃ اعمی، کل قیامت کے دن بھی اندھے پن میں اٹھایا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، واضل سبیلا، اللہ کے دربار سے دھتکارا جائے گا، اللہ کے دربار سے دھکا لگ جائے گا اس کو۔ کس عالم میں ہم جی رہے ہیں بھائیو؟ کیوں ڈبل پالیسیاں ہیں؟ کیوں ڈبل زبانیں ہیں؟ کیوں دلوں میں کھوٹ ہے؟ حسد اور بغض کیوں ہے؟ خدا را ختم کیجئے اس کو۔ ہم تو آئے تھے پوری دنیا کی امامت کے لیے، ہم تو پوری دنیا انسانیت کو راستہ حق کا دکھا رہے تھے، ہم تو خود بھٹک گئے۔ صحابہ تو ان کے لیے کہا گیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ تھے صحابہ، اور انہی صحابہ کی تعلیمات ہم تک پہنچی، اسی نبی کا کلمہ ہم پڑھے ہوئے لوگ، اور ہم کھوئے ہوئے۔ کیا حالات ہیں ہمارے؟
آج غیر اقوام ہمیں دیکھ کے ہنس رہی ہے کہ یہ مسلمان ہیں. ہماری زبان سے، ہمارے لباس سے، ہماری تہذیب سے، ہماری سوسائٹی کلچر سے غیر اقوام جو ہیں وہ ہم سے عاجز آ چکی ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ان کا دین کچھ اور کہتا ہے، ان کا قرآن کچھ اور کہتا ہے، ان کے نبی کی تعلیم کچھ اور ہے، اور یہ کچھ اور کیے جا رہے ہیں. جوان بیٹیوں کا حال دیکھیے ہمارا کیا ہے، جوان بچیوں کے ساتھ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. جب یہ بچی بیچاری شادی ہو کے جاتی ہے، پہلے گھر میں ہی ماں باپ اس کے ساتھ دیکھیے کیا تربیت اس کو دے رہے ہیں. کون سی تربیت آج کی بچی کو مل رہی ہے بتائیے؟ لیٹسٹ آج کی اس ٹیکنالوجی میں، کمپٹیشن کے اس دور میں، سائنس اور کمپیوٹر کے دور میں، آج کی بچی کو ہم ساتھ میں کہ کیا دے رہے ہیں؟ خالی کمپیوٹر سائنس لے کر یہ بچی کسی گھر میں جا کر اس معاشرے کے رخ کو تبدیل نہیں کر سکتی. جس وارڈ میں رہے گی وہ وارڈ کبھی ترقی نہیں کر پائے گا. جس ڈپارٹمنٹ میں یہ رہے گی اس ڈپارٹمنٹ کو یہ ڈبوئے گی. آج کا بیٹا اور بیٹی اگر اس کو قرآنی، ایمانی، روحانی، اخلاقی، نبوی، موت، قبر، آخرت، جنت، جہنم، عذاب، ثواب، یہ تصورات، یہ یقین اگر آج کی بیٹے اور بیٹی کو نہیں دیا گیا تو یہ بڑے ہو کے سب سے پہلے گھر میں ہی کلاڑی چلائیں گے، گھر میں ہی پہلے کینچی چلائیں گے، گھر کو ہی اجاڑیں گے سب سے پہلے. پھر یہ جہاں رہیں گے، جس کرسی پہ بیٹھیں گے، جس تھالی میں کھائیں گے، اسی کو چھید کریں گے. پھر یہ پنچایت کو بگاڑیں گے، پھر یہ بلاک میں کسی طرح کی بھی ڈیولپمنٹ ان کے ذریعے سے امید نہیں ہے. یہ کرپشن پھیلائیں گے، فساد پھیلائیں گے، دو نمبری کام کریں گے، سڑکیں کھائیں گے، بجلی کھائیں گے، پانی کھا جائیں گے، جانوروں کے حقوق بھی نہیں ادا ہو پائیں گے، انسانوں کے تو کھائی جائیں گے، راستے بھی ختم کر دیے جائیں گے. اور پھر اتنا ہی نہیں، ڈسٹرکٹ اجڑے گا ہماری نسلوں کی وجہ سے، ریاست اجڑے کی ان کی وجہ سے، بدامنی پھیلے گی، نفسا نفسی آئے گی، اپنا پیٹ مقصد بن جائے گا. پیٹ، میرا پیٹ بھر جائے، میرا کام ہو جائے، میرے گھر کی چار دیواری کے اندر کام ہو جائیں، بھلے سے غریب مر جائے، یتیم مر جائیں، بیوائیں پھاکے سے مر جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہوگی. بھائیو، ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی کے نام لیوا ہیں. عید کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف یا عیدگاہ کی طرف نماز عید کے لیے نکل رہے ہیں. لوگ عیدگاہ میں انتظار کر رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگ عیدگاہ میں نماز کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب اچانک راستے میں دیکھتے ہیں بہت سارے بچے نئے لباس پہن کے ہنسی خوشی کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، اور وہیں کنارے بیٹھا ایک معصوم خاموش بچہ میلے کچیلے گندے کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی اس بچے پر. اس بچے سے پوچھا، سب بچے اتنے خوش کپڑے پہن کر ہیں، تم کیوں ایسے میلے لباس میں ہو؟ وہ بچہ کہتا ہے، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں یتیم ہوں. اللہ کے حبیب نے اس کو گلے سے لگایا، اس کو فوراً گھر لیا، گھر کی مستورات سے کہا اس کو فوراً نہلاؤ. حضرت حسن و حسین اللہ کے نبی کے نواسے چھوٹے چھوٹے تھے. فرمایا کہ حسن اور حسین کے جس کے بھی لباس اس کو آتا ہو، اس کے کپڑے اس کو پہنا دو. اس کو پہنا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو کندھے پہ اٹھایا. دائیں ہاتھ حسن نے، بائیں ہاتھ حسین نے پکڑا، اور وہ یتیم بچہ کندھے پر ہے، اور چلے عیدگاہ کی طرف. ان بچوں کے پاس پہنچتے ہیں اور ان بچوں کو وہ
یتیم بچہ آواز دیتا ہے، تھوڑی دیر پہلے میں رو رہا تھا، تم ہنس رہے تھے، اب دیکھو میں اس وقت خوش ہوں۔ دنیا کا کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا خوش قسمت جو نبی کے کندھے پہ بیٹھا ہو۔ میں کتنا خوش ہوں۔ بھائیو، یہ تھا یتیموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک۔ کیوں نہیں مسلمان آج یتیموں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ کہ یتیم بچوں کو دھکے ہیں، بیوائیں بہنیں کیوں رو رہی ہیں، ترس رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ وہ بھی چاہتی تھی اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانا، وہ بھی چاہتی میڈیکل سبجیکٹ رکھوانا، وہ بھی انجینئرنگ کروانا چاہتی ہے اپنے بچے کو، اچھا اسکول میں اچھا سلیبس پڑھانا چاہتی، اچھی یونیفارم، اچھے بکس، اچھی گاڑیوں میں وہ بھیجنا چاہتی، اچھے جوتے ساکس لینا چاہتی بچوں کے لیے۔ اس کے پاس انتظام نہیں ہے، وہ دھکے کھا رہی ہے۔ ہم شادیاں کر رہے ہیں، ہم دعوتیں کر رہے ہیں، ہم براتیں کر رہے ہیں، ہم لمبے چوڑے اب وہ ہو رہے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ریٹائرمنٹ پر بھی کارڈ چھپ رہے ہیں، ریٹائرمنٹ پر بھی دعوتیں ہو رہی ہیں 400 بچوں کی۔ اور اب تھوڑا سا فرق رہ گیا ہے، اب مرنے پر بھی دعوت نامے چھپیں گے، مرتے ہی ٹینٹ لگ جائیں گے اور واضوان اور کھانے کے انتظام ہوں گے، آ جاؤ کھانا تیار ہے، کھاؤ خوب۔ خوشی کی بات ہے کہ بڈھا مر گیا، ختم ہو گیا، گھر سے ٹینشن ختم ہو گئی۔ یہ سلوک ہمارے ساتھ ہم کر رہے ہیں سب کچھ بھائیوں۔ یہ ذمہ داریاں تھیں مدارس کی، یہ ذمہ داریاں تھیں مسجدوں کی کمیٹیوں کی، مسجدوں کے اماموں کی، کہ وہ اپنی جوریڈکشن میں، اپنی اس ایریے میں، جس ایریے میں مدرسہ مسجد ہے، اس ایریے میں وہ لسٹیں بناتے وارڈ ممبر سے، پنچایت کے سرپنچ سے مل کر، کہ کتنی بیوائیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہیں اس ہمارے وارڈ میں، اس ہمارے ایریے میں، کتنی یتیم بچے ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، ان کی ضرورتیں کیا کیا ہیں۔ زکوٰۃ کیا صرف مدرسوں کو ہی دینے کی تھی؟ کیا زکوٰۃ کسی ہم اس غریب بچے کو جو ذہین ہو اور پڑھنا چاہتا ہو، کیا ہم اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ کیا اس غریب بچے کو زکوٰۃ دے کے ہم انجینئر اچھا نہیں بنا سکتے؟ زکوٰۃ دے کے ایک اچھا پروفیسر نہیں بنا سکتے؟ زکوٰۃ دے کے ایک اچھا ٹیچر نہیں بنا سکتے؟ زکوٰۃ دے کر ایک اچھا وکیل نہیں اس کو بنا سکتے؟ ہم نے آپ کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے کہ تھوڑا بہت زکوٰۃ دے دو ہمیں 2-2.5 روپیہ، اور ہم بھی چلائیں گے ایسے غریب بچوں پہ کام، اور مدرسوں کا تعارف کرائیں گے، یہ ہیں یتیم بچے اور ہم ان کو پڑھا رہے ہیں۔ احسان رکھ رہا ہے پڑھا رہے ہیں۔ کیوں پڑھا رہا ہے؟ کیوں یتیم بچے کو پڑھا رہا ہے؟ اچھے گھر کے بچے کو کیوں نہیں پڑھا رہا ہے؟ اس کو موت آتی ہے اچھے گھر کے بچے کو پڑھنے میں۔ ہم میں دم ہی نہیں ہے کہ ہم کسی صاحب ثروت کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر اس کو کہیں کہ تیرے بچے کے لیے ضروری ہے پہلے وہ حافظ بنے، پھر ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بنے، پہلے حافظ بنے، پہلے عالم بنے، پہلے اس کو زمین و آسمان کے بنانے والے اللہ کا، بھگوان کا، اس ایشور کا علم آ جائے پہلے، تاکہ وہ پوری انسانیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جیے اور سب کے حقوق ادا کرے، نفرتیں نہ پھیلائے، حسد بغض نہ رکھے، لڑائی جھگڑے نہ کرے، بلکہ ایسا انسان تیار کریں کہ جو سب کو ساتھ لے کے چلے، جو اپنے سے بڑا کوئی بھی ہو اس کا احترام کرے، اپنے سے چھوٹے کے سر پر شفقت محبت کا ہاتھ رکھے، جو صبح ہو تو صبح ہونے پر بہت اللہ کا شکر ادا کرے، اے اللہ میں بھی صحیح سالم تو نے مجھے اٹھایا، میرا علاقہ پورا صحیح سالم ہے، میرا پورا ضلع آج صحیح ہے، تیرا قہر میری ریاست پر نازل نہیں ہوا، اے خدایا ہم راضی ہیں، ہمارا ملک محفوظ ہے، تیری طرف سے کوئی آفت نہیں آئی۔ ہمیں تو ایسے علماء کی ضرورت ہے، ایسے ائمہ کی ضرورت ہے، ایسے مدارس کی ضرورت ہے، جو پوری دنیا انسانیت، جو انسان اس دھرتی پر آیا ہے، جس کو اس پیدا کرنے والے اس اللہ نے پیدا کیا، اس مالک نے، ایشور نے پیدا کیا، ہم اس ہر چلنے پھرنے والے انسان جس کو چلنے پھرنے کی شکتی ہے،
सांस लेने की अल्लाह ने तौफीक दे रखी है, हम उसके लिए दुआ करें रोज़ उठ के कि दुनिया इंसानियत पर, धरती पर चलने वाला हर इंसान खुश रहे, सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे, उसको कभी परेशानी ना आए, मुसीबत ना आए, खुदा का कहर ना आए, खुदा की नाराज़गी ना आए, भाईचारा हो, मोहब्बतें हों, जोड़ हो, इत्तेहाद हो, भेदभाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, तफरीक तकसीम ना हो, बल्कि सब के साथ बराबर हुकूक अदा किए जाएं। ये थी हमारी मस्जिदों से पैगाम जाने थे, ये हमारे उलमा और मदारिस से पैगाम जाने थे। हम तो सिर्फ अपनी फ़िक्र कर रहे हैं, बस पेट मेरा मसला जो है वही हल हो जाए, मेरे पेट का मसला हल हो जाए, चाहे सारी दुनिया मर जाए। इसलिए भाइयों, हम अपनी औलाद की सही तरबियत करें, फिर जाके वो औलाद आगे चल के फिर उसकी तरबियत कर पाएगी। यकीन जानिए, मैं श्रीनगर में 3-4 दिन से, मेरे दोस्त दुबई से आए हैं, एक ही फैमिली के मेंबर ने, एक आलिम है मेरे साथ ही, हम साथ पढ़े हैं लखनऊ में, और दुबई से अपने 32 फैमिली मेंबर्स को लेके आए हैं कश्मीर बर्फ़ देखने, घूमने। हर साल हर मुल्क में जाते हैं और साल में 2-2, 3-3 उम्रे, और हर साल हज करने वाले। वो कह रहे हैं मेरे नाना नानी भी ऐसे ही करते थे, दादा दादी भी ऐसे ही करते थे, मेरे माँ बाप भी ऐसे ही करते थे। अब माँ बाप व्हील चेयर पर हैं, उनको उठा उठा के चल रहे हैं, एक कदम नहीं चल सकते, लेकिन कह रहे माँ बाप के बगैर हम कोई भी सफ़र नहीं करते हैं। और दुबई में फैक्ट्री है, जहाज़ों में जो तेल डाला जाता है उसकी फैक्ट्री है, कोई छोटा मोटा नहीं है। और वो माँ बाप को उठा उठा के चला रहे हैं। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, हर जगह माँ बाप को उठा उठा के व्हील चेयर से बच्चियाँ उठा रही, बेटियाँ उठा रही, पोतियाँ उठा रही, नवासियाँ उठा रही, नवासे उठा रहे, पोते उठा रहे, बच्चे खुद जो आलिम है वो खुद बाज़ाब्ता उठा रहे हैं। माँ बाप को सर्दी थोड़ी लगती है, अपना उतार के सब उनके ऊपर डाल देते हैं और कहते हैं हमें एकदम गर्मी आ जाती है। कह रहे हमें पूरा यकीन है कि माँ बाप की जैसे हम खिदमत करते हैं, हमारा एक माँ बाप की दुआ से बिजनेस कहीं का कहीं चला जाता है। सर्दी लगती थी तो माँ बाप को कुछ काम करते हैं, गर्मी लग जाती है हमें। यह है माँ बाप की खिदमत का सिला और अजर, ये कुरान ने सिखाया। यह है उलमा, यह है इनका काम, जो साल में 10-10 मदरसों का खर्चा उठाते हैं, साल में 10-10 मस्जिदें बनाते हैं, जो 100-200 लोगों के पानी के बोरवेल तैयार करते हैं, जो यतीम बच्चे को, एक को आलिम, एक को हाफिज, एक को डॉक्टर, एक को इंजीनियर, एक को प्रोफेसर, एक को वकील अपने खर्चे पर बनाते हैं। और वो हिंदू मुस्लिम तकसीम उनके यहां नहीं है, सब बराबर इंसान। तो आज ज़रूरत है भाइयों, इन मसाजिद से, इन मदारिस से, ये आइमा और उलमा वो दर्स दें जो हकीकी मानों में कुरान का दर्स है। असल में पढ़ा ही नहीं है, इल्म हासिल किया ही नहीं है, अरबिक ज़ुबान की सूझबूझ ही नहीं है, तो क्या समझाएंगे? तो फिर नफ़रतें फैलेंगी, दुश्मनियाँ वजूद में आएंगी, तोड़ जोड़ करेंगे, और फिर हम कहें कि सियासी तबका जो है बड़ा वो होता है, ये होता है, और सियासत में जाने वाले बड़े ऐसे के वैसे होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? वो तो सियासत है, फतवा दिया जा सकता है कि बाज़ाब्ता सियासी तबके में जाना रहना कोई हर्ज नहीं है। हम उस शरीयत के कायल हैं जहाँ सियासत का तसव्वुर है। तो सियासत में सियासी लोगों के साथ चलना कोई हराम नहीं है, जुर्म नहीं है। लेकिन दीनदार होकर, आलिम होकर, इमाम होकर अगर हम सियासत चलाएं, निफाक करें, लोगों को काटें, तोड़ें, गिरोहबंदी, फ़िरकाबंदी, मसलक जमात और तोड़ फोड़ करके ताकि मेरी तरफ लोग ज़्यादा आ जाएं, मेरा ज़्यादा चले, तो भाइयों फिर हलाकत का ही इंतज़ार करना है। खुदा जब किसी को महरूम करना चाहता है, उसकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलवाता है
کہ جو خدا کو سخت ناپسند ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر اس کی تباہی و بربادی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائیو خدا را ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے دین کی خود حفاظت کریں، اپنے ایمان کی خود حفاظت کریں، اپنے گھر پر خود کنٹرول قابو کریں۔ آج کی بچی سوسائٹی میں، معاشرے میں کل کی ماں ہے۔ یہ کوئی گالی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ ہر بچی کو معاشرے میں کل ماں بننا ہے۔ ہم خود سوچیں کہ آج کی اس بچی کی تربیت ہم کیا کر رہے ہیں، کیا دیا اس بچی کو ہم نے؟ زیادہ سے زیادہ آخر وقت میں نکلتے گئے صوفہ سیٹ اور بیڈ، بڑے سے الماریاں، اے سی اور برتن یہی دے دیے۔ اور کیا دیا؟ کیا ایمان دیا؟ حیا، شرم اور غیرت دی، اخلاق دیے؟ اس بچی کو بتایا کبھی ہم نے، سمجھایا کبھی تیرا دین کیا ہے؟ اس کو تو پوری زندگی قرآن سنایا نہیں کبھی، قرآن پڑھایا ہی نہیں کبھی۔ عید کے موقع پہ ہم نے کبھی انتظام ہی نہیں کیا عورتوں کا کہ عید کے دن عورتیں بھی آئیں اور عید کے دن کیا خطبہ سنیں، عید کیا ہے، نماز روزوں کے بعد جو عید نماز ہے وہ کیا ہے۔ ہماری عورتوں کو کچھ پتہ نہیں۔ جمعہ میں ہمارے کوئی انتظام نہیں ہے کہ عورتوں کو ہفتے کے بعد ایک دن ہم بلائیں، کسی محلے میں ہی صحیح مائک کی آواز پہنچے، وہ بھی جمعہ پڑھ کر بیان جمعہ اور خطبہ جمعہ کو سنیں کہ آج امام صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، عورتوں کے لیے کیا پیغام ہے، ہم کیا لے کے جائے گھروں میں۔ ادھر تو مرد ہی آنے کو تیار نہیں ہے مسجد میں، نہ عید کی نماز نہ جمعے کی نماز، دونوں نمازوں میں نہیں، سنڈے کو بھی آنے کو تیار نہیں، منڈے ٹو سیٹرڈے تو ہمارا برا حال۔ تو پھر ہوگا کیا بھائیو؟ پھر تو بے حال ہی زندگی رہنی ہے، پھر کہیں